پیش کرنا. اگر ہم اس محفل میں آئے ہیں اور اس محفل میں آ کر ہم نے اس کے لیے محفل سجائی ہے، نعت و منقبت ذکر و اذکار کا جو ہم نے محفل سجائی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ ان کی درجات کو بلند عطا فرماتا ہے. یعنی جیسا کہ جب ہم میت کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو میت کا حال کیا ہوتا ہے؟ قبر میں میت کا حال ڈوبتے ہوئے فریاد کی طرح ہوتا ہے. مطلب کیا؟ جب انسان پانی میں ڈوبتا ہے تو وہ کسی کو پکارتا ہے، کسی کو آواز دیتا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. تو اسی طریقے سے جب ہم مرحوم کو جو ہے دفنا کر کے آتے ہیں، مرحومہ کو قبر میں لٹا کر کے آتے ہیں، تو وہ مرحوم ہماری جو ہے خاندان کے جو دادا دادی پردادا پردادی جو چل بسے ہیں، تو وہ ہمیں فریاد کرتی ہے، ہمیں پکارتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے دعائیں کرے. یعنی اپنے اولاد کو، اپنے پریوار کو، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ہے بڑی امید کے ساتھ جو ہے وہ فریاد کرتی ہے کہ کوئی ہمارے رشتہ دار میں کوئی ایسا بندہ تو ہے جو ہمارے لیے دعائیں کرے، ہمارے لیے اصال ثواب کرے، ہمارے لیے مغفرت کرے. اور جب ہم ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے محفل سجاتے ہیں، ان کے لیے صدقات خیرات کرتے ہیں، تو اللہ ان کی درجات کو بلند کر دیتا ہے. اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے. اس کی بلندی کو دیکھ کر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا، میرے پروردگار، یہ مقام، یہ شہرت، یہ بلندی مجھے کس کی برکت سے ملا؟ تو رب کائنات اس مرحوم سے، اس بندے سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تیری یاد میں تیرے بیٹے نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے پریوار نے ایک محفل سجائی ہے، اس محفل سجائی ہے تیری یاد میں، میرے نام پر میرا ذکر کر رہا ہے، میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے. اس محفل کی برکت سے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے، تیرے مقام کو بلند کر دیا ہے. جب اس مرحوم کو رب کائنات اس بندے سے فرماتا ہے، اب اس بندے کو اتنی خوشی ملتی ہے، اتنی خوشی ملتی ہے، زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ملتی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ان کے لیے محفل سجائے ہے. یقیناً اس محفل کی برکت سے اللہ ان کی درجات کو ضرور بلند کرے گا. دیکھو انسان اگر گنہگار بھی ہو نا، اگر انسان گنہگار بھی ہو، لیکن اس گنہگار کے لیے اگر ان کی پچھلی یعنی ان کے اولاد میں یا ان کے پریوار میں یا کوئی نیک مسلمان اگر ان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں، تو دعاؤں کی برکت سے، اصال ثواب کی برکت سے، صدقات خیرات کی برکت سے اللہ گنہگار کی گناہوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے. یہ واقعہ سماعت کرے. یعنی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت خانے میں تشریف لے کر کے گیا، ایک نوجوان وہاں کھانا کھا رہا تھا، اور اسی نوجوان کے متعلق سے یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، یعنی جنت اور دوزخ اس کو کشف ہوتا ہے. وہی نوجوان کھانا کھاتے ہوئے اچانک رو پڑا. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان رونے لگا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تو بھی کھانا کھا رہا تھا، تو اب اچانک تو کیوں رو پڑا، کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کی قبر میں جہنم کے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. میری ماں کی قبر جہنم کے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، میری ماں کی قبر جہنم کی گڑی بنی ہوئی ہے. اللہ میری ماں کی قبر میں عذاب الہی مسلط کر دیا ہے. جب میں اپنی ماں کو عذاب الہی میں دیکھا، اسی خوف سے، اسی منظر کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. اللہ اللہ. تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی زبان سے جب اپنی ماں کو دردناک ہولناک شدید عذاب کے حوالے سے سنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چیخ پڑا، میں بے چین ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا. تو شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 70,000 کلمہ طیبہ پڑا ہوا میرے پاس محفوظ تھا. کہہ دو سبحان اللہ. 70,000 کلمہ طیبہ
پڑھا ہوا میرے پاس محفوظ تھا، میں اسی وقت جو میرے پاس کلمہ پڑھا ہوا محفوظ تھا، دل میں اس کی ماں کے لیے اصال ثواب کر دیا، اس کی ماں کی بخشش کے لیے دعا کر دی۔ جب میں نے دعا کری تو وہ نوجوان ہنس پڑا، وہ ہنسنے لگا۔ جب وہ نوجوان ہنسنے لگا تو میں نے کہا کہ اے نوجوان تو رو رہا تھا اب ہنس رہا ہے؟ کہا کہ حضور اب میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اب میری ماں جنت کا حقدار بن چکی ہے، جنت کا حقدار بن چکی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ اگر کسی گنہگار کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ کر، اگر کسی مرحوم کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر اس مرحوم کے لیے اصال ثواب کرتا ہے تو اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو، کلمہ پڑھو۔ دیکھو مومن کی یہ شان ہے، مومن کا یہ مقام ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر اس کلمہ کو پڑھتا ہے، کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے، اس کلمے کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش ہلتا ہے، عرش الہی ہلتا ہے۔ جب عرش الہی ہلنے لگتا ہے تو رب خداوند قدوس اس عرش سے فرماتا ہے، اس عرش الہی سے فرماتا ہے کہ اے عرش تو ہلتا کیوں ہے، تو اتنا ہلتا کیوں ہے، تو ساکین ہو جا، تو ٹھہر جا۔ تو وہ عرش الہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا، میرے پروردگار، جس بندے نے اس کلمہ کو پڑھا ہے اس کلمے کی برکت سے تو اس کی مغفرت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش سے فرماتا ہے کہ اے عرش تو گواہ ہو جا، میں نے اس کلمے کی برکت سے میں نے اسے بخش دیا۔ تو جب یہ کلمہ اگر مسلمان اس کلموں کو پڑھے تو عرش الہی ہل جائے تو یہ ہمارے لیے کوئی معمولی بات تھوڑی نہ ہے۔